السلام علیکم، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، رب کا بڑا شکر ہے، دشمن نے ایک بار پھر رات میں حملہ کر دیا تھا۔ لائن آف کنٹرول کے مختلف علاقوں سے بھاری ہتھیار سے پاکستان پہ حملہ کر دیا تھا۔ پاکستان نے بھرپور جواب دیا۔ منہ توڑ جواب دینے کے بعد یہ پہلا وار انڈیا کا ناکام گیا۔ ساتھ ناظرین، جو دوسری خبر ہے کہ 45 شدت پسندوں کو پاکستان نے افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کرنے مطلب پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ پاکستان نے دو مختلف اطراف سے ان شدت پسندوں کو جو ہے ہلاک کر دیا ہے۔ دو اطراف گرم ہے۔ ایک طرف انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ شدید فائرنگ کر رہا ہے۔ جنگ کے حالات جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بنا دیے ہیں، باقاعدہ جنگ چھڑ گئی ہے، اور ساتھ جو ہے وہ افغانستان سے دراندازی ہو رہی ہے، اور باقاعدہ وہاں پہ درجنوں کے حساب سے پاکستان میں شدت پسندوں کو گھسایا جا رہا ہے تاکہ حالات پاک آرمی کے لیے جو ہے وہ خراب رہے۔ مگر ایک بڑی بات انڈیا کے اس حملے کے ساتھ ہوئی کہ پورا ملک جو ہے وہ متحد ہو گیا ہے اور وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ انڈیا بار بار اپنے چینل پہ چلا رہا ہے کہ پاکستان میں فوجیوں کو، اس فوجی حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، جو بندہ جیل میں بیٹھا ہے اس کی گورنمنٹ بنتی تھی۔ یہ ساری چیزیں، جو بندہ جیل میں بیٹھا ہے اسی کی تمام تر پارٹی جو ہے PTI، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، ANP، MQM، جتنی بھی پاکستان میں چھوٹی بڑی پارٹی ہیں، ان کے تمام کارکنان اسپیشلی وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے ہی پورا پاکستان جو اتنی جنگ میں اپنی افواج کو پالتا ہے، اتنی مشکل حالات میں، وہ آپ کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ پوری قوم جو ہے وہ اس ٹائم پہ اپنی افواج کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے، اور اس لیے انڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے حملہ کیا رات کو اور پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو گئی ہے۔ ناظرین، ایک اس پہ ڈیٹیل سے تو بات کریں گے، ساتھ پہلے بات کرتے ہیں شمالی وزیرستان کے دتہ خیل میں جو ہے وہ شدت پسند جو ہے وہ داخل ہو گئے۔ دوسری طرف ناظرین، جو باجوڑ کا ضلع ہمارا بنتا ہے، وہاں پہ کنڑ کے علاقے سے جو ہے کھکی بحثیے کہ کیا ہے، وہاں سے جو شدت پسند جو ہے وہ داخل ہو رہے تھے، پاکستان میں داخلے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا، شدت پسندوں کو۔ جب سے ناظرین یہ انڈیا کے ساتھ ہماری جو ہے وہ وار ایک قسم کی شروع ہو گئی ہے، تو افغانستان کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے شدت پسندوں کو پاکستان میں داخل کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہی خیال ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ جنگ میں مصروف ہے۔ پاکستان نے سارا جو شفٹ ہے وہ اس بارڈر پہ کر دی ہے، انڈین لائن آف کنٹرول پہ، اور یہاں جو ہے ہم آسانی سے شدت پسندوں کو گھسا پائیں گے۔ ہم جو افغانستان سے بڑا گلہ کر رہے ہیں وہ یہی ہے۔ ایک تو افغانستان نے انڈیا کی سپورٹ نہیں کی، مگر ایسا لگ رہا ہے ان کی باتوں سے اور ان کی جو اس ٹائم پہ عوام ہے وہ مکمل طور پہ انڈیا کے جھنڈے ساتھ لگا رہے ہیں اور انڈیا کو مکمل طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ لبرل ہیں چاہے وہ طالبان کے حامی ہیں۔ دونوں اطراف سے زیادہ تر، میں بول رہا ہوں، تمام افغانیوں کی بات نہیں کر رہا، موسٹلی افغانی، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ 80-85% افغانی جو اس ٹائم پہ ہیں، چاہے وہ طالبان کے حامی ہیں، افغان طالبان کے، چاہے وہ امارات اسلامی کے، چاہے وہ جو لبرل طبقہ ہے جو منظور پشتین کے ساتھ لگا ہوا ہے، یا جو اشرف غنی اور حامد کرزئی کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ تمام تر انڈیا کی جو ہے وہ جھنڈے لگا رہے ہیں، اور ان کی اس جنگ میں یہی مدد وہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال پاکستانی افواج جو ہیں وہ چوکس ہیں، انہوں نے شدت پسندوں کو ہلاک کیا ہے، ایک بڑی کارروائی کی ہے۔ دونوں بارڈر پہ پاکستان لڑ رہا ہے، ایک مشکل ٹاسک ہے، ایک ایسے دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں جس کی 2 ملین فوج ہے، 20 لاکھ اس کی آرمی ہے۔ پاکستان کی آرمی 7 سے 7.5 لاکھ ہے۔ مگر بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان دونوں بارڈر کو اور اندرونی اور بیرونی خطرات کو جو پاکستان کو درپیش ہے، ان میں پاکستان لڑ رہا ہے۔ آپ یقین کریں ناظرین، یہ 1971 سے خطرناک جنگ لڑی جا رہی ہے جو پاکستانی افواج لڑ رہے ہیں۔ پورا خیبر پختونخوا جو ہے شدت پسندوں کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ افغانستان بار بار دراندازی کرتا ہے، جنگ کے ماحول میں بھی بندے بھیجتا ہے۔ اگر یہ جو اس ٹائم پہ شدت پسند پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اسلام لانا چاہ رہے ہیں، تو مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا ہے، انڈیا کی طرف سے ہو رہا ہے، ان کی طرف جاؤ، ان پہ حملے کرو۔ افغان طالبان جو پاکستان نے ان کے ساتھ، میں طالبان کی بھی بات کر رہا ہوں، شدت پسندوں کی بھی بات کر رہا ہوں، اگر جہاد کرنے تو پاکستانی ملک پہ حملہ ہو گیا ہے۔ اور اسپیشلی افغان طالبان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں پہلگام پہ آپ نے واقعے کی مذمت کی، وہ ہم نے بھی کی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ معصوم شہریوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ انڈیا نے اب تک وہاں پہ 96,000 افراد کو جو ہے وہ شہید کیا ہے، 36,000 خواتین بیوہ ہو گئی ہیں۔
1,21,000 بچہ یتیم ہے. آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے وہاں پہ مسلمانوں کی زندگی تنگ کر دی ہے؟ اپنی پریس ریلیز میں انڈیا کو سپورٹ دینے سے پہلے ساتھ یہ بھی منشن کر دیتے تو کم از کم وہ مسلمانی کا حق آپ ادا کر دیتے. بہرحال پاکستان ایک مشکل جنگ لڑ رہا ہے. خیبر پختونخوا میں بھی انگیج ہے, بلوچستان میں بھی بلوچ لبریشن آرمی, اس کو ایران سے, انڈیا اور افغانستان کی تینوں اطراف سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے. پاکستان اس ٹائم پہ ڈٹا ہوا ہے. لائن آف کنٹرول پہ ناظرین جو کل کارروائی کی گئی ہے, نیلم پہ, لیپا پہ, وادی نیلم پہ, لیپا وادی لیپا پہ, راولا کوٹ میں, سامان سیکٹر میں, ان ایریاز میں مختلف علاقوں پہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ بھاری اور چھوٹے ہتھیاروں سے جو ہے انڈین فورسز نے رات کو حملہ کر دیا تھا. پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا. پاکستان نے جو ہے وہ فتح 1 بھی اس میں استعمال کیا اور ان کی چیک پوائنٹ جو ہیں, چیک پوسٹیں جو ہیں 4 سے 5 ان کو اڑا دی ہے. کیجولٹیز ان کی کافی تعداد میں ہوئی ہیں. وہاں پہ انہوں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے اپنے ہاسپٹل میں جو لائن آف کنٹرول کے قریب ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ اس بار مکمل ریڈی ہے. مگر ناظرین بڑی بات اس میں یہ ہوئی ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ اس ٹائم پہ ایک ساتھ مل گئی ہے. ساری عوام, لیڈر کا آپ جو بھی کہیں, لیڈر بھی ہمارے اس ٹائم پہ ان کا بھی اتفاق آ گیا. صرف آل پارٹیز کانفرنس باقی ہے. باقی عوام جو ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے, کیونکہ پہلے ملک نہیں ہوگا تو نواز شریف کا ہم نے کیا کرنا ہے, عمران خان کا ہم نے کیا کرنا ہے, زرداری کا ہم نے کیا کرنا ہے, مولانا کا ہم نے کیا کرنا ہے. یہ ملک نہیں ہوگا. ہمارے آپس کے اختلافات جو بھی ہیں اس ٹائم پہ تحریک انصاف پہ 2 سال میں جتنا ظلم زیادتی بربریت ہوئی اس کو ساتھ اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دو. آپ اپنی افواج کے ساتھ ملو, اتحاد قائم کرو, اتفاق قائم کرو. مسلم لیگ نون, پیپل پارٹی ایک دوسرے پہ اٹیک بند کر دو. جو تحریک انصاف پہ اٹیک کر رہے ہو, تحریک انصاف آپ پہ کر رہے ہیں, ان کو ہٹاؤ, ان کو سائڈ پہ کر دو. اور میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کر دکھایا, اور شکریہ انڈیا کا ادا کرنا چاہیے. یہ جو ہم نے ہماری عوام کے جو ہمارے ذہن 1947 سے ہمارے بڑوں نے ہمیں اس بتایا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے. تو جب ازلی دشمن ہم پہ حملہ کرے گا تو ڈیفینیٹلی خیبر سے لے کے بولان تک اور کراچی تک تمام عوام جو ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑی رہے گی. وہ اپنے انٹرنل معاملات کو نہیں دیکھے گی, انٹرنل معاملات کو اٹھا کے پھینک دے گی. سب سے پہلے اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کروز میزائل ہو گئے, بلاسٹکس میزائل ہو گئے, ہم نے شاہین, غوری اور یہ غزنوی, یہ ساری میزائل کس لیے بنائے ہیں؟ یہ کپڑا مارنے کے لیے اور چوک میں لٹکانے کے لیے تو نہیں رکھے. ہم نے جو ایٹمی پاور حاصل کی ہے کیوں کی ہے, ہمیں کیا ضرورت تھی؟ یہ ہم نے انڈیا کے لیے کیا ہے. یہ سارا سامان جو ہم نے رکھا ہوا ہے یہ ان کے جہیز کا سامان ہے, انہی پہ استعمال ہونا ہے. جنگ چاہے 1 ماہ ہو, 2 ماہ ہو, 3 ماہ ہو, 4 ماہ ہو, یہ بیچ میں استعمال ہوں گے. غوری بھی استعمال ہوگا, شاہین بھی استعمال ہوگا. PL-15 جو انڈیا نے دیے ہیں وہ تو 200-250 کلومیٹر فضا سے فضا میں مارنے کے لیے ہمارے پاس ہیں, وہ تو ہم باقاعدہ استعمال کریں گے اور ہم کر رہے ہیں. مشکل حالات میں اس ٹائم پہ پاکستان جو ہے, پاکستان مشکل میں ضرور ہے. اکانومی ہماری بڑی کمزور ہے. ناظرین اس ٹائم پہ اتفاق ہو گیا, یہ بڑی بات ہے, کیونکہ اتفاق میں, اتحاد میں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ اپنی ایک بات یاد رکھیں. الگ الگ مشکلات ہوں گی یا دشمن سے مقابلہ, شکست آپ کا مقدر ہے. پاکستان اس سے بچ گیا. پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے. اپنی بری, فضائی, بحری تمام تر افواج کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم پہ کھڑی ہو گئی ہے. فوج کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کا فیصلہ ہے, پاکستانی عوام کا فیصلہ ہے. فوج نے اعلان کر دیا کہ پاکستان لڑنے کے لیے آ جائے, ہمیں ضرورت ہے. آپ دیکھیں گے کروڑوں لوگ نکلیں گے, لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے. ان کے ہاتھ میں گن ہوگی یا نہیں ہوگی, کہ وہاں پہ ہمیں گن ملے گی یا نہیں ملے گی. گھر میں جو گن من چھوٹی موٹی پسٹل, رائفل, AK-47, G3 وغیرہ وہ اٹھا کے لے کے جائیں گے اور انڈیا کے خلاف لڑیں گے. اور انڈیا کو بڑی مشکلات بھی یہی آ رہی ہے ناظرین, ایسا ہے نہیں. انڈیا جب آئے گا تو یہاں پہ اگر سوچیں, اگر وہ پاکستان کے کسی بھی ایریا میں داخل ہوتے ہیں ٹینک سمیت, تو کیا پاکستان کی عوام ان کو زندہ چھوڑ دے گی؟
اس لیے تو وہ بھاگ رہے ہیں. اتنا آسان ہے نہیں کسی کے علاقے میں گھسنا. اور یہ انڈیا کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ 1971 نہیں ہے کہ وہ ہم سے اتنا دور تھا, ہمارے اتنا قریب تھا بھی نہیں. اگر انڈیا کی جگہ پہ اگر نیپال بھی ہوتا, چھوٹا ملک ہے نیپال, وہ بھی شیطانی کر کے بنگلہ دیش کو علیحدہ کر سکتا تھا. تو یہ جو ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ آپ کی افواج کو ہم نے جو ہے وہ سرنڈر کرایا, یہ جس انداز میں آپ نے کیا ہے, جس انداز میں ہمارا بٹوارا ہوا ہے, اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. مگر یہ نیپال بھی اس ٹائم ہوتا, آپ سے چھوٹا ملک ہے, بہت ہی چھوٹا ملک ہے, وہ بھی یہ کر پاتا اگر آپ کی جگہ وہ بھی ہوتا. اس بار وہ شیطانی آپ کر نہیں سکتے. اس بار 25 کروڑ عوام اکٹھے ہیں, پاکستان کا آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ناظرین, یہ آزاد جموں کشمیر کو قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہاں جو پانی چھوڑا گیا تھا کل, وہ بھی ایک اپنے پلان کے تحت چھوڑا گیا تھا. ایسا ہے نہیں, جہاں پہ پانی چھوڑا گیا ہے اس سارے ایریے میں جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ بھی کی گئی ہے. ان کی کوشش ہے کہ تھوڑا سا سرک کے یہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو تھوڑا اور آگے کیا جا سکے اور یا آزاد کشمیر کو قبضہ کیا جا سکے. یہ اتنا ہے نہیں کہ پاکستان کے جوان زندہ ہے, پاکستان کی افواج زندہ ہے اور پاکستان کے عام عوام زندہ ہے. آپ 1 انچ زمین میں نہیں لے سکتے. بڑی ایک ساتھ کامیابی ناظرین یہی ہے کہ جو طیارہ انڈیا نے 13 سال محنت کر کے $2 بلین پہ بنایا تھا, وہ جو ہے وہ کل بھاگ نکلا ہے. 24 گھنٹے میں ہی بھاگ نکلا ہے. جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے پیچھے آ رہے ہیں اور یہ ہمارا بحری بیڑا جو ہے, طیارہ بردار جو بحری بیڑا ہمارا ہے, یہ آئے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا. وکرانت, اب وکرانت ناظرین کدھر ہے؟ پاکستان نے اعلان کیا کہ ہم نے 2 ٹیسٹ کرنے ہیں, اس کی وارننگ جاری کی. اور اس وارننگ کے بعد ہم نے دیکھا پاکستان نے حکم دیا تھا باقاعدہ کہ وکرانت کو جو ہے اڑا کے رکھ دو. ان کو اندازہ ہو گیا تھا اور پاکستان نے یہ میسج کنوے کر دیا تھا. تو پاکستان نے ہی جیسے 24 گھنٹوں میں اعلان کیا کہ نکل جائے سمندر سے, ہم نے جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے ہیں 2. تو پاکستان نے اینٹی شپ میزائل جو ہے وہ تعینات بھی کر دیے تھے اور ٹیسٹ بھی جو 2 کیے پاکستان نے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وکرانت, ان کا جو ہے وہ بحری بیڑا جو ہے وہ نکل گیا. اب وہ آرام سے وہاں پڑا رہے گا, اتنا وہ پھر آ بھی نہیں سکتا. ان کو اندازہ ہو گیا یہ جنگ اتنی آسان ہے نہیں. ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان حلو ہے کہ اتنی آسانی سے ہم آ کے ادھر سے پاکستان کو جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے. اس بار تو پاکستان نے ایک پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ صرف ڈیفنس نہیں ہوگی کہ 7 لاکھ کی فوج ہے اور وہ 20 لاکھ ہے اور ہم صرف ڈیفنس کریں گے اور وہاں سے وہ مارتے رہیں گے. اس بار پاکستان نے کچھ ایسا پلان کیا ہوا ہے, بارڈر پہ 3400 کلومیٹر کا جو ہمارے انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے, ہر طرف سے گھسنا ہے. مقبوضہ کشمیر کی طرف اسپیشلی گھسنا ہے. جنگی جہاز جو پاکستان کا فضائی میدان انڈیا سے ہم آگے ہے الحمدللہ, کوانٹٹی میں نہیں کوالٹی میں. پائلٹ بھی ہماری کوالٹی کے ہیں, فائٹر جیٹ بھی ہمارے کوالٹی کے ہیں. اب تو ہمارے پاس PL-15 بھی چائنا کی مدد سے مل گیا ہے. ایک مہلک ہتھیار, ایک مہلک میزائل جو پاکستان کو دے دیا گیا ہے. وہ 200 سے 300 کلومیٹر میں دکھائی بھی نہیں دے گا اور ہٹ کرے گا اپنے ٹارگٹ کو. تو یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے. چائنا سے ہم پہلے ہی PL-12 اور PL-10 لے چکے ہیں. یہ ساتھ PL-15 ملا ہے. یہ 5th جنریشن میں فائٹر جیٹ پہ یوز ہوتا ہے. ہم یہاں پہ JF-17 بلاک 3 میں اس کو استعمال کر رہے ہیں. 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ میں اس کو استعمال کر رہے ہیں. ہم نے رات کو اس کی اڑان بھی بھری لائن آف کنٹرول پہ. ان کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کچھ نہ کچھ بڑا کرنا جا رہا ہے. اب یہ جنگ ان کے اپنے, یہ چاہ رہے ہیں اپنی عوام کو کس طریقے سے قابو کر رہے ہیں. پاکستان پہ الزامات لگا کے, پہلگام کا ایک ڈرامہ کر کے جو لائن آف کنٹرول سے 200 سے 300 کلومیٹر دور ہے, اور ڈائریکٹلی الزام, نہ کوئی انویسٹیگیشن, نہ کوئی معلومات, نہ کوئی ڈیٹیل, نہ کوئی پاکستان سے بات چیت, سیدھا پاکستان پہ الزامات. اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. بس اگر نہیں دیکھ رہی تو پتہ نہیں ہندوتوا میں یہاں پہ گھوبر بھرا ہوا ہے انڈیا میں کہ وہ اتنی ترقی کر رہے ہیں جو دکھائی دے رہا ہے کہ GDP ان کی اچھی آ رہی ہے. 10 12 15 سال سے ان کی گروتھ چل رہی ہے. ایک بڑی جو ہے وہ اس ٹائم پہ جمہوریت ہے. خدا کی قسم میں حیران ہوں ان کی جمہوریت پہ. ان کے بھیجے ہوئے گھوبر بھرا ہوا ہے. اگر گھوبر نہیں ہوتا, معذرت کے ساتھ انڈین سے, اس میں بہت سے سیکولر ایسے ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے. ڈائریکٹلی الزام لگا دینا پاکستان نے کیا. بھائی سیکیورٹی لیب سے 7 لاکھ آپ کی آرمی جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں پڑی ہے. چوڑیاں پہنی ہیں انہوں نے. پکڑو اپنے فوج کو, مارو ان
منہ سے کچھ نکل جائے گا ان کو پکڑو اور چتر مارو ان کی پچھواڑے پہ، تاکہ ان کو اندازہ ہو. ان کو اندازہ ہو گیا لائن آف کنٹرول پہ. پاکستان نے جب کل رات کو فائرنگ کی ہے، جس انداز میں انہوں نے فائرنگ اپنی شروع کی 4 مختلف علاقوں سے، پاکستان نے جس انداز میں ریٹیلیٹ کیا اور ان کو جواب دیا، ان کو اندازہ ہو گیا، بھاگ نکلے ہیں اس سے. 1.5-2 گھنٹے کی فائرنگ جاری رکھنے کے بعد خود ہی شانتی لے کے آئے، آرام سے بیٹھ گئے. جب بھی ناظرین اندھیرا چھا جاتا ہے، جس طرح بالا کوٹ میں انہوں نے ڈرامہ کیا تھا، پیلوڈ گرا دیا تھا، کہتا ہے ہم نے پاکستان میں بالا کوٹ میں جو ہے وہ دہشت گردوں کو مار دیا. رات کے اندھیرے میں آ کے چھپ کے وار کرتے، یہ ایک بزدل قوم ہے، اور چلے جاتے ہیں. پاکستان دن دہاڑے ان کو کہہ دیا تھا 2019 میں جب بالا کوٹ کا انسیڈنٹ ہوا تھا. پاکستان دن دہاڑے 48 ودن 48 آور پاکستان جو ہے وہ گھس کے، ان کو کہا تھا 600 فائٹر جیٹ ان کے بامبنگ والے جو ہیں وہ ریڈی تھے، اس میں پاکستان گھسا ہے اور ان کے 2 فائٹر جیٹ کو گرایا ہے. اور جو پاکستان نے ان کی فوجی تنصیبات تھی جہاں پہ ہم نے، کیونکہ انہوں نے ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ نقصان جانی نہیں کیا تھا، پاکستان نے کہا ان کو دکھاؤ ان کے فوجی تنصیبات پہ، ان کی نیوی کی تنصیبات پہ، ہاں ان کی فضائیہ کی تنصیبات پہ ان کے قریب بم پھینکو اور واپس آ جاؤ. ساتھ پھر ہم نے ابھی نندن کا شکار کیا، MiG-21 کا، ساتھ ACU-30 کا شکار کیا، مگر وہاں پہ شکار جو ہم نے کیا تھا وہ اس سائڈ پہ مقبوضہ جموں کشمیر میں گر گئے. اس بار بڑی مشکل ہے، آنے والے جنگ جو ہے وہ اتنے آسان ہے نہیں. ناظرین تمام اسلامی ممالک کی اگزامپل دیتا ہوں کہ 57 اسلامی ممالک ہیں، پورا اسرائیل اس کو اپنی انگلیوں پہ نچار ہے. وجہ مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد نہیں ہے. اسی طرح پورے پاکستان کو اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہوگا. انڈیا کیا چیز ہے، یہ کیا دشمن ہے؟ یہ تو مکاری میں 1971 میں اپنے بھائی کو ہم سے علیحدہ کر دیا تھا، 1965 میں ہم نے ان کو آسمان میں تارے دکھا دیے تھے. ہمارا ہر فائٹر، ہمارا ہر جو پائلٹ ہے وہ عالم ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.